اس ہمارے آخری زمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک اور حدیث میں بیان کروں تو آپ سب کو بیدار ہو جانا چاہیے اس چیز کو. میں جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کتنے سخت حالات آنے والے ہیں معلوم ہے آپ کو. حدیث پاک میں پڑھتا ہوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب تم ایک زمانہ یہ بھی دیکھو گے کہ کفر و شرک اس قدر عام ہوگا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پوری میں پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی الناس زمان یعیر المؤمن بإیمانہ کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ حتی یقال للرجل انک مؤمن فقیہ. حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم مومن رہو گے تو تمہیں لوگ ایسے تانا ماریں گے جیسے فاسق و فاجر زانی کو تانا مارا جاتا. زنا کرنے والے کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں, فرمایا گیا کہ تم کو اس طرح لوگ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا ماریں گے. یہ اتنا سخت وقت آئے گا جیسے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے. جگہ جگہ پر ملا کہنا, کٹ ملا کا لفظ استعمال کرنا, یہ سب وہی آر دلانے والے الفاظ ہیں کہ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ایمان کو چھوڑتے. وہ بھی حدیث ہے. میں نے آج آخر الزمان کی ساری حدیثیں مطالعہ کی, ساری نہیں اکثر حدیثیں, اور میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آگے والا سال کیسے طے کرو گے, یا اگلا جو سال آ رہا ہے کیسے طے کرو گے. ایمان کے لیے تمہارے بڑے چیلنجز ہیں, تمہیں آر دلایا جائے گا. وہ بھی اتنا سخت لفظ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ, جیسے فاسق و فاجر, ایک جگہ زانی کا لفظ ہے, زنا کرنے والے کو آر دلاتے ہیں لوگ, یہ کتنا برا آدمی ہے, کیسا خطرناک آدمی. اس طرح مومن کو کہا جائے گا ارے یہ دیکھو یہ مومن ہے, یہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے. تو میرے عزیزو وہ دن آئیں گے جب لوگ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا مار رہے ہوں گے تو تم اپنے آپ کو آج ہی سے فخر کے ساتھ مومن کہلانا شروع کر دو, اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان کسی باپ نے نہیں رکھا. قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین, وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں پیدا کرنے والے نے خود تمہیں خیر امت کہا, تمہارے خالق و مالک نے خود تمہیں مسلمان کہا, تو اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس فخر کرنے والی, پراؤڈ فیل کرنے والی اور کون سی چیز ہے؟ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو اور کہو کہ نہیں میں مسلمان نہیں, میں نیوٹرل آدمی ہوں, میں سیکولر آدمی ہوں, میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. منافقت چھوڑو, اسی لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہی سے فخر کرنا شروع کرو. جو بچہ اسلام پر فخر کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کی سنتوں پر فخر سے عمل بھی کرے گا. اسے شرم نہیں آنی چاہیے, آر نہیں آنی. ٹوپی چھپا لیا, ارے پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے ملا نہ کہتے ہیں. داڑھی چھلا دیا, ارے لوگ دیکھ کر کے مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پرانا آدمی ہے, ملا ہے. یہی تو تمہاری شرمندگی کی بات ہے میرے عزیزو. اگر تمہیں پراؤڈ ہوتا میرے نبی کی بات پر, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر, تو ان کے طریقوں پر کبھی تم شرم محسوس نہیں کرتے, بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہتے اے لوگوں میں ٹوپی ہی کیا, امامہ بھی, داڑھی کی ہلکی کیا, میں پوری داڑھی بھی صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے رسول پاک کا تھا. ہے کوئی اس سے حسین چہرہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں اے رسول پاک, آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, بلکہ اے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جب سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے حسین انسان تھے, تو اس حسن کو آج کیوں نہیں اپناتے, اس حسن کو کیوں نہیں اپناتے؟ اسی لیے واپس اسی نقش قدم پر آنا ہوگا. مجھے ابھی پچھلے جمعہ بریلی شریف میں بیان کر رہا تھا, جمعہ کے دوران ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سارا بیان کیا
آج پھوٹ ہے، اختلاف ہے، نفرتیں ہیں، تفرقہ ہے، فرقے بازیاں، جماعتیں ہیں، کوئی علاج تو بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں، کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میں نے صرف اتنا ہی جواب دیا۔ علاج بہت سارے لوگ الگ الگ بتاتے ہیں، ایجوکیشن میں آ جاؤ، سیاست میں آ جاؤ، قیادت میں آ جاؤ، سسٹم میں آ جاؤ، فلاں میں آ جاؤ، سب میں پھر تمہاری کامیابی ہوگی۔ نہیں، اقبال نے جو کہا ہے وہ بہترین علاج ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے وہ علاج یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار ہے۔ جو آج ذلت آئی ہے صرف اور صرف رسول پاک سے منہ پھیرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ جواب اور علاج صرف ایک ہی ہے، آج پھر سے تمہیں وہی تمام سرخرویاں ملیں گی کہ تم اگر سمندر سے کہہ دو تو سمندر راستے دے دے، تم اگر آندھیوں سے کہہ دے تو رخ موڑ دیں، یہ صفات تمہیں بھی ملیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اسی راستے پر آ جاؤ جہاں مدینے سے نکل کر صحابہ چلے تھے، رسول پاک کے غلام جو چلے تھے، اور انہی کا تو نعرہ تھا جو اقبال نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اقبال نے انہی صحابہ کے متعلق کہا تھا۔ اور یاد رکھو، دنیا آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے یہ ہوتا رہے گا، یہ فتنے بڑھتے رہیں گے۔ یہ مسجدیں شہید کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مینار ڈھا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ اے ظالمو، تمہیں معلوم نہیں اسلام مینار کا نام نہیں ہے، اسلام صرف گنبد کا نام نہیں ہے، اسلام اس جڑ کا نام ہے جو تحت الثری میں ہے، اور اس شاخ کا نام ہے جو اوج ثریا پر موجود ہے۔ جو جڑ اس کی تحت الثری 7ویں زمین کے طبق کے نیچے ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچی ہیں۔ تم کیا، تمہارے 1000 باپ مل کر کے بھی اسلام کے اس درخت کو ہلا نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں اے آسماں، یہ باطل سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بس میں عاشقان رسول سے یہ گزارش کروں گا، اب چیلنجز کا دور ہے۔ اے جوانوں، آج تمہارا دور ہے، آج تمہارا دور ہے، کھڑے ہونے کا دور ہے۔ تم اگر اس جوانی کو بھی موبائل کے فضول گیموں میں اور فضول لٹریچر میں، فضول فلموں میں اور سیریل میں گزارو گے تو پھر تمہاری بہت سخت پکڑ ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں، شاید پچھلے زمانے کے جو جوان تھے ان سے اتنے سوالات نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے کے جوانوں سے سوال ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، علم ان تک نہیں پہنچا تھا۔ آج تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں پورا علم موجود ہے۔ قرآن تم اپنے موبائل میں اٹھا کر گھوم سکتے ہو، میرے پاس خود موبائل میں پوری صحاح 6 حدیثیں موجود ہیں، تم بھی ڈال سکتے ہو۔ سارا حدیث کا علم تمہاری مٹھی میں موجود ہے، فقہ پورا ہے، تاریخ اسلام ہے، پورا کا پورا تمہارے پاس جغرافیہ موجود ہے۔ اس سے اگر تم غفلت برتے تو پھر تم سے سخت ترین سوال ہوں گے، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ سے تم یہ نہیں کہہ سکو گے مجھے قرآن معلوم نہیں تھا، مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، میرے پاس فقہ کی کتاب آئی نہیں تھی، میں نے آخر زمانے کے متعلق حدیثیں پڑھی نہیں تھی۔ تمہاری تو سخت پکڑ اس بات پر ہوگی کہ اللہ نے تم تک سارے علم آسانی سے پہنچا دیے، جو تم نے علم حاصل نہیں کیا اس کی ایک پکڑ اور گناہ کرنے کی دوسری پکڑ۔